حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا بہرحال خود اللہ کے نبی ہیں، اور خدا کی جو ہے وہ پیغام اور کتاب اور جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں، بائبل خاص طور پہ، اور بے شک شاید اس کے اندر تحریف ہو گئی ہے یا اس طرح نہیں ہے، بہرحال پھر بھی اس کے اندر چیزیں بہرحال موجود ہیں، اور تو اس لیے بہرحال ان کی شخصیت اور پھر قرآن میں ان کا ذکر ہونا اور ان کی والدہ کا ذکر ہونا اور ان کی والدہ کے نام پر سورت کا ہونا خود یہ قابل توجہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ پاک دامنی اور عفت کی گفتگو کر رہا ہے، قرآن جو ہے وہ خاتون کے کردار کی گفتگو کر رہا ہے، تو وہاں پر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا اپنا ایک کردار ہے، اور بہرحال وہ ہمارے موضوع سے مرتبط بھی ہے کیونکہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کاہنان یہود کا دور ہے اور بیت المقدس ہے، اور ایک ادیان جو ہے وہ پہلے آ چکا ہے، اور اسی ادیان کے اندر سے جو ہے وہ پھر ایک اور دین جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ حضرت مریم جو ہے وہ سلام اللہ علیہ، ان کا اپنا کردار، ان کو کس طرح جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر ان کا بڑا ہونا، اور ساری چیزیں آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ اس حالت کے اندر کہ جہاں پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتی ہیں اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ لوگ تہمت لگاتے ہیں ساری چیزیں، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ان کی استقامت، ان کا کھڑے رہنا، خوب یہی کمال ہے اصل میں۔ اور جہاں دنیا یا اس زمانے کے لوگ اس ٹائم ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، خدا اتنا ہی ان کو معتبر، ان کو پاک دامن جو ہے وہ قرار دیتا ہے کہ آج جو ہے وہ دنیا اس کو ایک سمبولک لیتی ہے کہ وہ کس طرح پاک۔ آج آپ اگر ان کے مجسمے بھی یہ بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے پاک دامن ہیں، کتنے حجاب کے اندر ہیں۔ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس زمانے کے اندر آنا اور پھر وہ ساری چیزیں، ابھی جو ہمارے اور ان ادیان کے درمیان میں جو چیز بہت مشترک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اٹھا لیا گیا اور وہ آسمان میں ہیں، جبکہ بہرحال یہ بہت سارے ان کے اپنے دین کے اندر کچھ حصے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں بھی بہت سارے فرقے ہیں، اور کچھ فرقے جو ہے وہ ان کو اس چیز کو نہیں مانتے۔ لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ جو ہمیں قرآن بتاتا ہے وہی ہمارے لیے حقیقت ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور وہ خود انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق خاص طور پہ آخری زمانے کے ساتھ اور ظہور کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے، اس لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم تھوڑا سا بندہ عقید کو بہرحال کافی توفیق ہوئی بائبل پہ ریسرچ جو تھوڑی بہت کی، اور بائبل کے اندر آخری زمانے کی گفتگو، آخری زمانہ کس طرح بتایا گیا، اور خاص طور پہ وہ جو آخری زمانے میں آئے گا وہ کون ہوگا، وہ کیسا ہوگا، تو بائبل اس پہ بہت گفتگو ہے بائبل کے اندر، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنیز ہوں چاہے وہ نیو ٹیسٹمنی ہو اس کے اندر، اور جو ان کے اندر انجیل ہے، انجیل لوکا، مرکز، جتنی بہت ساری انجیلیں ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ باقاعدہ موعود کا ذکر ہے۔ موعود یعنی جس کا وعدہ دیا گیا ہے، جو آئے گا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں وہ بیانات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بیانات جو خود حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں وہ اپنے لیے تو نہیں دے رہے، کیونکہ خود حضرت عیسیٰ بھی موعود ہیں، یعنی خود حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کس کی گفتگو کر رہے ہیں، وہ کس زمانے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حتیٰ آخری پیغمبر کے لیے بھی نشاندہی کی، یعنی آخری پروفٹ کے لیے بھی کہ وہ آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک شخص کے جو آئے گا کائنات کو بدل دے گا، کائنات کو ایسا کر دے گا۔ تو وہ جو کریکٹرسٹکس ہیں، وہ جو کوالٹیز ہیں، وہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں، وہ صرف اور صرف آخری امام کے لیے ہیں کہ خود ان کی کتابوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ایک جگہ پر جو ہے وہ یہ بیان ہوتا ہے ایک انجیل میں کہ جیسے تمہارے گھر کا کوئی بڑا گھر سے چلا جائے اور سب کو ذمہ داریاں دے جائے، یعنی ڈیوٹیز دے جائے، گھر کا ایک بڑا شخص گھر سے جائے اور سب کو ایک ڈیوٹیز دے جائے، تم نے وہ ڈیوٹیز کو انجام دینا ہے۔ اچھا، وہ جو گیا ہے وہ آئے گا کب؟ کہا اس کا وقت معین نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے صبح آئے، ہو سکتا ہے وہ شام کو آئے، ہو سکتا ہے وہ رات کو آئے۔ یہ نہ ہو کہ تم سوتے رہ جانا
کہ جب وہ آئے۔